نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث دوبارہ ہم نے سنی ہوگی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ شریعت کا علم حاصل کرنا، فرض علوم کا علم حاصل کرنا۔ جیسے کوئی انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ تجارت کے تمام امور تجارت کا علم حاصل کرے، تاکہ اس کو جائز اور ناجائز، حلال و حرام ذرائع کا ٹھیک سے معلوم ہو سکے۔ اسی طرح کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو نکاح کے اور طلاق کے تمام جو علم ہے وہ حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ اسی طرح کوئی حج پہ جاتا ہے تو اس کو تمام حج کے جو فرائض ہیں، ارکان ہیں، ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ علم شریعت کا ہے، دین و دین کا علم ہے۔ جیسا کہ ہم اللہ عز و جل کے کرم سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہم عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عقائد کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ عقیدہ ہے کہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، یعنی اللہ عز و جل ہے۔ ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں۔ ملائکہ اور وغیرہ ان کے علاوہ جتنے بھی جو وسیلے ہیں، یعنی جو روزی پہنچانے کے لیے، جیسے ملائکہ، 4 مشہور ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اور ان کے اہم کام ہے کہ وہ پانی برساتے ہیں۔ ایک حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں، باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام نصیحت یعنی وحی وغیرہ جو ہے وہ لے کر آپ انبیاء کرام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے روز سور پھونکیں گے، تو یہ تمام فرشتے، ان کے ذمے کام جو اللہ عز و جل نے لگائے ہیں، اور جو یہاں روزی پہنچانے کا جو ذکر ہے، تو اور بھی جو فرشتے ہیں وہ روزی پہنچاتے ہیں، کہ روزی کا جو ذمہ ہے وہ خود اللہ عز و جل نے لیا ہے، کہ جتنے بھی دنیا میں جاندار ہیں ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پہ ہے۔ اللہ عز و جل نے خود فرمایا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنی روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ بس کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ عز و جل جو ہے وہ روزی آپ کو دے گا۔ تو وسیلے کی ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے روزی پہنچانا ہے تو ملائکہ کے ذریعے اللہ عز و جل انسانوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے انسان کو ویسے ہی اللہ عز و جل اپنے خلیفہ مقرر فرمایا ہے کہ کوئی انسان کسی آفس میں کام کرتا ہے یا کوئی مزدوری کرتا ہے، تو اس کے کسی انسان کے ذریعے سے ہی اسے پیسے ملتے ہیں، اپنی روزی وہ کسی انسان کے ذریعے سے ہی لیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ صرف وسیلے ہیں، صرف وسیلے ہیں، باقی روزی روٹی کیا ہے؟ اللہ عز و جل ہی پہنچانے والا ہے۔ بس اس نے اپنے اللہ عز و جل نے اپنے خلیفہ مقرر فرمائے ہیں کہ جو ذریعہ کسی نہ کسی طرح بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ ہے کہ ہر برائی، ہر بھلائی اس نے اپنے علم ازلی سے موافق کے مقدر فرما دی ہے، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو
جیسا کرنے والا تھا، اپنے علم سے اللہ عز و جل نے اسے جان لیا اور وہی تقدیر میں لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، اس چیز کو سمجھیے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ عز و جل نے جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہمیں کرنا پڑے گا اور ویسا ہی ہمارے ساتھ ہونا ہے، نہیں، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اس نے اپنے علم ازلی سے جان لیا اور اس نے ویسا ہی لکھ دیا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ عز و جل نے 50,000 سال یا اس سے بھی زیادہ دنیا بنانے سے پہلے یا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی تھی، اس کا جینا مرنا، اس کو کتنا سب کچھ اللہ عز و جل نے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ تو کس طرح لکھ دیا؟ جب انسان کو پیدا ہی نہیں فرمایا اللہ عز و جل نے، اپنے علم ازلی سے جان لیا اللہ عز و جل نے کہ یہ انسان پیدا ہوگا تو یہ کون کون سے عمل کرے گا، کون کون سے نہیں کرے گا۔ جب اللہ عز و جل نے اپنے علم سے یہ جانا، اس کے بعد پھر وہ تمام چیزیں اللہ عز و جل نے لکھی۔ اس طرح سمجھیے اس کو اس مثال سے کہ جیسے زید کے ذمے برائی لکھی، اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، کہ اللہ عز و جل نے پہلے ہی جان لیا تھا کہ زید برائی کرے گا، تو اللہ عز و جل نے اسے لکھ دیا کہ یہ برائی کرے گا فلاں فلاں دن، اور وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے نہ کسی کو مجبور نہیں کر دیا، یعنی اللہ عز و جل نے بھلائی لکھی یا برائی لکھی تو اس کے لکھ دینے سے انسان مجبور نہیں ہو گیا کہ مجھے تو یہی کرنا ہے جو اللہ عز و جل نے لکھ دیا ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو کیا معلوم اللہ عز و جل نے ہمارے تقدیر میں کیا لکھا ہے، بلکہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے کہ انسان یہ جو پیدا ہوا ہے ابھی، یا جس کو اللہ عز و جل نے تخلیق کیا یا وہ کرنے والا تھا یا کرے گا، کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کیا کیا برائیاں کرے گا، کیا کیا اچھائیاں کرے گا، یہ سب اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے، اسی کو علم ہے۔ تو اس نے اپنے علم سے جانا پھر اسے لکھا، تو اب جو وہ کرنے والا تھا وہ تو کرے گا، یہ نہیں کہ لکھنے پر وہ مجبور ہوگا کہ یہ اللہ نے لکھا ہے تو اب مجھے یہی کرنا ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان محض مجبور ہے، یعنی کہ جو لکھ دیا گیا ہے وہی کرے گا انسان، ایسا غلط ہے۔ اور ایسے لوگ تقدیر کے انکار کرنے والے ہیں کہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد قضا کی 3 قسمیں بتائی ہیں، یعنی تقدیر کی 3 قسمیں ہیں: تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر معلق محض اور تقدیر معلق شبیہ مبرم۔ اب یہ 3 ہیں، ان میں کیا کیا کیٹیگریز ہیں، کیا کیا اس میں کون سی تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں اور کون سی نہیں ہوتی، اور کس طرح وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، کہ جو اللہ عز و جل نے لکھ دیا ہے وہی ہونا ہے نا، لیکن اس میں بھی کیٹیگریز بنا دی علماء کرام نے، کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے وہ الگ الگ اس میں ارشاد فرمایا ہے اللہ عز و جل نے کہ اب ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا، اور بعض جگہ ارشاد فرما دیا کہ تقدیریں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ انہم ابراہیم عذاب غیر مردود، یعنی بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے اور پھرنے کا نہیں، یعنی عذاب آ کر ہی رہے گا، بدلے گا نہیں، نہ ہی وہ پھرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عذاب آ کر ہی رہا، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے ان تقدیروں کے بارے میں مزید ہم اس عقیدے کو کنٹینیو کریں گے ہمارے اگلے لیکچر میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیے۔
کہ جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی بھی ایک اچھی بات یا نیکی کی بات آگے پہنچانا صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔